کہو کچھ بھی نہ کہو، کیا کہنا ہے کیا سننا ہے، تم کو پتہ ہے مجھ کو پتہ ہے، سمے کا یہ پل تھم سا گیا ہے، بس ایک میں ہوں بس ایک تم ہو۔ یہ الفاظ جاوید اختر کے ہیں۔ جاوید صاحب، دوردرشن کے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بہت سی باتیں کریں گے، آپ کے نئے مجموعہ کلام کے بارے میں، لاوا کے بارے میں، آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کے پولیٹیکل ویوز کے بارے میں، لیکن کیوں نہ یہ گفتگو شروع کی جائے اسی جگہ سے۔ آپ کے ذہن میں کیا لیرکس میں اور شاعری میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، گیت جو ہے وہ بھی اب موجودہ دور میں تو دو طرح کے ہو گئے ہیں۔ ایک ہمارے لوک گیت ہوتے تھے جی، جو وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتے تھے، انہیں پھر امپرووائز کرتی رہتی تھی جنریشنز، ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی تک وہ چلے جاتے تھے، اور دھیرے 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 وہ گیت ڈھل جاتا تھا۔ وہ کسی ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، کس نے لکھا کب لکھا کچھ پتہ ہی نہیں، کب یہ ڈیولپ ہوا، شاید کبھی لکھا ہی نہیں گیا، وہ گاتے گاتے بن گیا۔ اب یہ جو فلمی گیت ہیں یہ تو میڈ ٹو آرڈر ہیں، یہ لکھے جاتے ہیں، ان کی ٹیون بنائی جاتی ہے پہلے، پھر سچویشن ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ایک لوک گیتوں کی بات کریں تو ان کا فرق یہ ہے کہ وہ زمین سے اگتے ہیں اور رتوں کے ساتھ دھیرے دھیرے بدلتے ہیں، جی، اور ان کو یہ ٹریس کرنا کہ کس نے لکھا کس نے سوچا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ وہ دراصل ہمارے وقت کے اور تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ گیت ہیں جو لکھے جاتے ہیں فلموں میں۔ ان گیتوں کا قصہ یہ ہے کہ یہ شاعری سے یوں مختلف ہیں کہ شاعر جب شاعری کرتا ہے تو اس کا جو دل چاہتا ہے، جس طرح سے لکھنے کو دل چاہتا ہے، جس میٹر میں لکھنے کو دل چاہتا ہے، جس ووکیبلری میں لکھنے کو دل چاہتا ہے وہ لکھتا ہے۔ ٹاپک بھی خود چنتا ہے، اس کا اسٹرکچر بھی خود چنتا ہے، اس پوئم کا یا غزل کا۔ لیکن فلمی گیت جو ہے وہ ایک نیریٹو کا حصہ ہوتے ہیں، ایک اسکرپٹ ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ یہاں یہ پوائنٹس ہیں، ان پہ گانا آئے گا، یہاں یہ سچویشن ہے۔ ایک ڈائریکٹر یا ایک اسکرپٹ رائٹر سانگ رائٹر کو سچویشن بتاتا ہے۔ ایک میوزک ڈائریکٹر ہوتا ہے، یہاں کا رواج فلموں کا ایک ذرا الٹا ہے اور دلچسپ ہے کہ اکثر ٹیون پہلے بن جاتی ہے کہ اس سچویشن کے لیے پہلے ٹیون بناؤ۔ جب وہ ٹیون بن گئی تو شاعر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ سچویشن ہے اور یہ ٹیون ہے، اب آپ اس پہ گیت لکھیے۔ تو جو لوگ یہ کام سے واقف ہیں اور جو ہنر جانتے ہیں وہ لکھ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا طریقہ الگ ہے، لیکن الگ طریقے سے مطلب نہیں کہ اس میں صرف اچھا کام ہو سکتا ہے اور اس میں صرف برا کام ہو سکتا ہے۔ بہت خراب غزلیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت بری نظمیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت اچھی غزلیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت اچھی نظمیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت برے گیت لکھے جا سکتے ہیں اور بہت اچھے گیت لکھے جا سکتے ہیں۔ تو جسے ہم کہتے ہیں اردو میں صنف اور انگریزی میں ژانر، وہ طے نہیں کرتا ہے کہ کام اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ ایک ناول ہے، ایک شارٹ سٹوری ہے، ایک سٹیج پلے ہے، سب اچھے بھی لکھے جا سکتے ہیں، برے بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، کسی بھی وقت کسی بھی دور میں بہت اچھی شاعری بھی ہوئی اور ساتھ میں بہت بری بھی ہوئی، جسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ یہی فلمی گیتوں کا ہے کہ بہت اچھے فلمی گیت بھی لکھے گئے ہیں اور بہت برے بھی لکھے گئے ہیں۔ تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ آج کل ذرا برے زیادہ لکھے جا رہے ہیں، اچھے کم لکھے جا رہے ہیں۔ آپ نے غزل لکھی ہے، گیت لکھے ہیں، نظمیں لکھی ہیں۔ آپ کا ایک 1995 میں مجموعہ کلام آیا تھا ترکش کے نام سے، اب جو نیا آیا ہے لاوا، یہ حال میں آیا ہے۔ آپ غزلیں اور نظمیں دونوں لکھتے ہیں، آپ کو خود کو کیا پسند ہے نان فلمی شاعری کی اگر بات کی جائے؟ مجھے دونوں ہی پسند ہیں، اس لیے میں نے دونوں ہی لکھے۔ غزل بھی بہت دلچسپ صنف سخن ہے، اور دراصل وہاں میں تھوڑا سا ایک مجھے کمائیگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اساتذہ نے غزلیں لکھی ہیں جتنا اس کا معیار ہے اس کے سامنے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ نظم میں یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری طرح سے اپنی ہو سکتی ہے، اس میں آپ وہ بات سوچ سکتے ہیں جو کہی نہیں گئی ہے، کوئی ایسا موضوع تلاش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بدلتے ہوئے معاشرے میں، بدلتی ہوئی زندگی میں نئے نئے موضوعات جنم بھی لیتے ہیں، تو جو پہلے تھے ہی نہیں۔ آپ نے مثلاً سائنس پہ، نیچر پہ بہت سی باتیں لکھی ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ غزل میں کیونکہ ایک بہت ہی کمپیکٹ
فارم آف رائٹنگ ہے، تو اس میں کہیں آپ ویگ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں آپ سمبولزم میں امید کر سکتے ہیں کہ جو معنی نہیں بھی میں نے سوچے وہ بھی نکل آئے کبھی کبھی. نظم میں یہ فریب نہیں چل سکتا ہے. نظم میں شاعر کیا انٹلیکچوئل قد صاف نپ جاتا ہے کہ آپ صاف بتائیے بات کیا ہے، تو وہ آپ کو پوری بات بتانی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایلیوژن اور کوئی کسی آپ ایبسٹریکشن کے فوق کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. کوئی تازہ نظم تھوڑی سی ہمارے ویورز کو سنائیے جو آپ نے حال میں لکھی ہو. اب میری نظمیں دو طرح کی ہیں دراصل، کچھ لمبی ہیں اور کچھ بہت لمبی ہیں، تو وہ سنانا جو ہے ایک پروگرام میں ذرا کافی دشوار گزار بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال اگر آپ ایک کہہ رہی ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ایک نظم ہے: میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے. میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے، مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ مہرے کیا ہیں. اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہرے ہیں صرف لکڑی کے ہیں کھلونے، تو جیتنا کیا ہے ہارنا کیا، نہ یہ ضروری نہ وہ اہم ہے. اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ ہارنے کا ہی کوئی غم ہے، تو کھیل کیا ہے. میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دل میں یقین کر لوں، یہ مہرے سچ مچ کے بادشاہ و وزیر سچ مچ کے ہیں پیادے، اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی وہ فوج رکھتی ہے جو کہ مجھ کو تباہ کرنے کے سارے منصوبے سب ارادے. مگر میں ایسا جو مان بھی لوں تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے. یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے، یہ جنگ ہے جس میں سب ہے جائز. کوئی یہ کہتا ہے جیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے یہ کھیل بھی ہے. یہ جنگ ہے پر کھلاڑیوں کی، یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا. میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مورا رہے کہ جائے، مگر جو ہے بادشاہ اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے. وزیر ہی کو ہے بس اجازت کہ جس طرف بھی وہ چاہے جائے. میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے، پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے. میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے. اگر یہی ہے یہ کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے. میں ان سوالوں سے جانے کب سے الجھ رہا ہوں. میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں. بہت خوب جاوید صاحب. غزل اور نظم پہ بس ایک سوال اور. غزل ڈز اٹ ڈیمانڈ مور فرام اے رائٹر اور ڈز دا نظم ایکسپیکٹ اینڈ ڈیمانڈ مور؟ ڈز اٹ ہیو اے پاور؟ ڈز اٹ ٹیک دا پوئٹ ان انچارٹڈ ٹیریٹریز؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام خراب طرح سے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی بھی کام اچھی طرح سے کرنا مشکل ہے. جی ہاں. وہ چاہے آپ ایک غزل لکھ رہے ہو یا نظم لکھ رہے ہو، یا آپ ایک کرسی بنا رہے ہو یا کھانا پکا رہے ہو، بالکل کوئی بھی کام اچھی طرح کرنا آسان کام نہیں. لیکن میں دوسری بات پوچھ رہی تھی، میں یہ پوچھ رہی تھی کیا نظم آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طرح لے جاتی ہے جو غزل نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس کا کنسٹرینٹ ہے؟ غزل کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ تو انفینائٹ، ان کا کوئی حد ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کہیں خوف ہوتا ہے کہ اتنی پاسبلٹی جہاں موجود ہو وہاں ہم کہاں تک جا پائیں گے. اور جبکہ جو استاد ہیں جو غزل لکھی گئی ہے اور جیسی جیسی لکھی گئی ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس میں، اس صنف میں اتنے بڑے کام ہوئے ہیں، ویسے کمال کے کام ہوئے ہیں کہ وہاں اس دروازے تک پہنچتے پہنچتے ایک کمائیگی کا احساس ہوتا ہے. جی جی. تو وہ میں آپ سے ضرور عرض کروں گا، لیکن بہرحال اب ہم جتنا کر سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں. لاوا میں سے لاوا میں چھپی ہوئی کوئی غزل سنائیے. آپ کی چھوٹی بہر کی غزلیں اس میں بہت انیوژول ہیں، کوئی چیز اس وقت جو ذہن میں ہو. جینا مشکل ہے کہ آسان، جی ذرا دیکھ تو لو، لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو، ذرا دیکھ تو لو. یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو. ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں، تم بھی رہ جاؤ گے حیران، ذرا دیکھ تو لو.
تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید، تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں پھر بھی شاید، نکل آئے کوئی پہچان ذرا دیکھ تو لو، یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان ذرا دیکھ تو لو. بہت خوب. نئے شہر کا آپ نے ذکر کیا. دلی آج کل آپ کے لیے آپ کا گھر بھی ہے، آپ راجیہ سبھا کے MP ہیں، یہاں رہتے بھی ہیں. آج کل پارلیمنٹ میں کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ 1-2 سیشن ایسے تھے جن میں بڑا ہنگامہ رہا تھا اور کام معطل ہو جاتا تھا اور ختم ہو جاتی تھی بات اور شور بہت تھا. لیکن اس بار مجھے قدرے سکون لگ رہا ہے اور ٹھہراؤ ہے. اللہ کرے رہے. اور جی ہاں ویسا رہے، اچھا ہے. بحث بھی ہو رہی ہے اور بڑی کنسٹرکٹیو باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ بہت صحت مند باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اور جو سرکار کے منسٹرز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کوریڈورز میں، باہر آفیسز میں، سینٹرل ہال میں مل کے آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس بل، یہ جو بل آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا، یا یہ قانون جو بن رہا ہے. ایک دوسرے سے بہت کنسٹرکٹیولی، اس میں پارٹی لائنز میں انٹرسٹ کم ہوتا ہے، ہٹ کے بات کر رہے ہیں صحیح کیا ہونا چاہیے. تو یہ منظر مجھے آج کل بہت دیکھنے کو ملتا ہے اور دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. جی یہی ہے اصلی جمہوریت. جی. اور بہرحال ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اگر ساری لوگوں کی رائے ایک ہو جائے تو پھر مشکل ہو جائے نہ رہے، ایک ہی پارٹی بچے. تو وہ بھی اپنی جگہ مناسب ہے کہ آپ کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ وسعت النظری، کہ ایک آدمی کھلے دل سے دوسرے کی بات بھی سنے اور اگر اس کی بات صحیح لگے یا کسی حد تک صحیح لگے تو اسے ماننے میں اپنی کوئی حد تک یا توہین نہ سمجھے اور سوچے کہ اچھا بھائی یہ رائے تو بڑی اچھی، اسے شامل کر لیا جائے تو بہتر قانون ہو جائے گا، بہتر بات بن جائے گی، ملک کے لیے اچھا ہے. مجھے آج کل یہ منظر پچھلے کچھ دنوں میں یہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی دیکھ کے. آپ آج کل کاپی رائٹ بل کے بارے میں اکثر بات بھی کرتے ہیں اور آپ انوالوڈ ہیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے کیا ہے کہ کاپی رائٹ دنیا میں 2 لوگوں کا ہوتا ہے بنیادی طور سے، یا تو رائٹر کا، اور رائٹر سے مطلب صرف فکشن رائٹر نہیں، کوئی بھی رائٹر جو آدمی لکھ رہا ہے. اگر ایک IT پروگرام لکھ رہا ہے آدمی، ضروری نہیں ہے کریٹیو رائٹر ہو، جی ہاں کسی بھی طرح. اور یا میوزیشین کا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں، اسے نوٹ کرتے ہیں جس کو ایز اٹ از لیا جا سکتا ہے. بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اب جیسے فلموں میں اگر میوزیشینز کا، میوزک ڈائریکٹرز کا کاپی رائٹ ہے، رائٹرز کا کاپی رائٹ ہے، تو کوئی آدمی جسے بیچارے کو کاپی رائٹ کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی کاپی رائٹ جب ان لوگ کا ہے تو جو کوریوگرافر ہے یا کیمرامین ہے اس کا کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جو کیمرامین کا کام ہے وہ آپ ایز اٹ از امیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. وہ تو جو اچھا کیمرامین ہے وہی کر سکتا ہے، اس کو آپ ایسے کا ایسا لے کے نہیں استعمال کر سکتے. کسی کی جو اس نے لائٹنگ کی ہے، اب دیکھیے یہاں اتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی ہے تو اب یہ کوئی اناڑی آدمی آ کے یہ دیکھ کے چلا جائے اور ایسے ہی کر لے، نہیں کر پائے گا. تو اسی طرح سے لیکن اگر رائٹنگ ہے تو اٹھا کے ویسی کی ویسی استعمال کر سکتا ہے، اگر دھن ہے تو اسے ویسی کی ویسی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کا کاپی رائٹ ہوتا ہے، میوزک کا اور ورڈز کا، اس لیے کہ یہ ایز اٹ از لیے جا سکتے ہیں. دوسری چیز، آپ کل کو کاپی رائٹ جو ہے سچن ٹنڈولکر کے گیم کو آپ کاپی رائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہو تو سچن نہیں کر سکتا. تو یہ کاپی رائٹ ہمارے ملک میں بھی ہے اور دنیا میں ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنا، جیسے میں آپ کو بتاؤں فلم میں یا فلم سے باہر، جب ہم نے ایک ٹیون بنائی، اس پہ ایک گیت لکھا گیا، وہ ریکارڈ ہوا، اب ایک رائٹ اور بڑھ گیا. یہ ریکارڈنگ تو نہ میوزک ڈائریکٹر نے کی ہے نہ لیریسسٹ نے کی ہے، یہ ریکارڈنگ جو بنی ہے اس کا بھی تو کوئی رائٹ ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں ساؤنڈ ریکارڈنگ. اس ساؤنڈ ریکارڈنگ کے اندر میوزک ڈائریکٹر کی دھن موجود ہے اور شاعر کے الفاظ موجود ہیں. تو یہ انڈر لائنگ ورک کہلاتے ہیں. ان کا جب یہ بجے گا تو جہاں ساؤنڈ ریکارڈنگ بج رہی ہے وہاں اس آدمی کی دھن پرفارم ہو رہی ہے اور اس آدمی کے الفاظ پرفارم ہو رہے ہیں.
تو اس کو کہتے ہیں پرفارمنگ رائٹ. یعنی ایک گانا جب کسی ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ بجتا ہے تو دو رائٹس اس میں استعمال ہوتے ہیں, ایک ساؤنڈ ریکارڈنگ کا رائٹ اور ایک پرفارمنگ رائٹ. ان دونوں کی پوری دنیا میں اور ہندوستان میں بھی کچھ رائلٹیز ہیں. اب ریڈیو اسٹیشن نے آپ ایک صاحب نے بنایا, وہ آپ کا میوزک لے کے بجا رہے ہیں, اپنا ریڈیو اسٹیشن چلا رہے ہیں, یا ٹیلی ویژن پہ اپنا آپ کا گانا بجا رہے ہیں, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی پیمنٹ کریں. تو یہ جو رائلٹیز جنریٹ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس میوزک کو استعمال کیا, وہ دو ہوتی ہیں. ایک ساؤنڈ ریکارڈنگ کی ہوتی ہے, ایک پرفارمنگ کی ہوتی ہے. 50% ساؤنڈ ریکارڈنگ کی ہوتی ہے جو کہ پروڈیوسر یا میوزک کمپنی جو بھی ساؤنڈ ریکارڈنگ کا مالک ہے اس سے ملی, اور 50% پرفارمنگ ہوتی ہے. اس 50% میں بھی جو آپ 50% سمجھیے تو اس میں سے 25% ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے پبلشر, یعنی جو اس موسیقی کو دنیا تک پہنچا رہا ہے. ایک آدمی نے تو ریکارڈ کیا تھا لیکن دوسرا ایک آدمی ہے جو اسے دنیا میں پھیلا رہا ہے, اسے پبلشر کہتے ہیں. 25% وہ لے جاتا ہے, اب بچے 25%. اس میں 12.5 میوزک بنانے والے کو اور لفظ لکھنے والے کو ملتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہے, ہندوستان میں بھی یہی ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ پہلے ہی وقت چاہے وہ میوزک کمپنی ہو یا بڑا فلم پروڈیوسر ہو, وہ سارے کے سارے حقوق رائٹر سے اور میوزیشین سے لے لیتے ہیں. وہ میوزیشین چاہے پنڈت روی شنکر ہوں یا کوئی فلم کا میوزک ڈائریکٹر ہو, کوئی بہت بڑے شاعر ہوں جو اپنی غزلیں ریکارڈ کروا رہے ہیں, یا کوئی فلم کا گیتکار کوئی بھی ہو, تو وہ یہ سارے جو پرفارمنگ رائٹس کی رائلٹی ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے. اور کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو لے کے, اویئرنیس نہیں ہے. اب اویئرنیس آ رہی ہے اور اسی لیے پروٹیسٹ ہوا. تو اب اگر وہ نہ کہیں نہیں صاحب ہم تو اپنی رائلٹی کا رائٹ نہیں دیں گے, آپ کو ہمارا البم بنانا ہو تو بنائیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, ہمیں آپ کو کام ہی نہیں دینا, ہمیں تو اس سے کام چاہیے جو کہ یہ سارے رائٹ ہمیں دے دے. تو لہٰذا ایک چھوٹی سی تو مارکیٹ ہے, 8-10 کمپنیز ہیں, کتنے بڑے پروڈیوسر 10-12 ہیں, اور تو جائے گا کہاں آدمی, تو اسے سائن کرنا پڑتا ہے. اور وہ سائن کرنے میں چاہے آپ پنڈت روی شنکر ہوں یا اے آر رحمان ہوں, چاہے آپ گلزار ہوں, چاہے جاوید اختر ہو, سب کو کرنا ہوتا. تو ہماری حکومت نے یہ دیکھا اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کے جو سنگیت کار ہے یا جو رائٹرز ہیں ان کو تحفظ دینے کا, کہ ان کے پاس یہ حق ہی نہ رہے کہ آپ اپنا رائلٹی کا رائٹ کسی کو دے سکیں, آپ دے ہی نہیں سکتے. تو جب انہیں یہاں باندھ دیا جائے گا تو اس دیوار کے پیچھے وہ محفوظ ہو جائیں گے. ان سے یعنی یہ پاور ان سے چھین لی جائے, آپ نہیں دے سکتے. امپاورمنٹ کا بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے یہ, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اور یہ حکومت نے بہت عقل مندانہ دانشمندانہ کام کیا. تو یہ وہ قانون لا رہے ہیں. اب جو ہے جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, مجھے انتہائی خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ جیسے یہ حکومت کا نہیں, ان کا اپنا بل ہے, تو انہوں نے اس طرح سے اس بل کی مدد کی. تو اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہوتی ہے اس میں بل جاتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہوتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتی ہے جس میں ہر پارٹی کے ایم پی ہوتے ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہوتا ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. یہ ایک بل تھا جس میں سب کی رائے ایک تھی کہ یہ بالکل صحیح ہے, بلکہ انہوں نے جو مشورے دیے منسٹری کو, وہ کہا کہ اس کو اور اسٹرانگ بنائیے اور فول پروف بنائیے کہ کوئی بھی طریقہ نہ بچے کہ میوزیشینز کو یا رائٹرز کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. یہ راستے بند کیجیے ہر طرح سے. اور 2-3 اور باتیں انہوں نے کہا آپ اس میں ڈالیے. منسٹری نے اسے تسلیم کر لیا. بہرحال اب وہ گھومتا پھرتا بل جو ہے بہت جلدی میں سمجھتا ہوں اسی سیشن میں ہماری پارلیمنٹ میں آ جائے گا, اور میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی اڑچن ہو, اس لیے کہ ساری پارٹیز نے تو اس کی ہر قدم پہ امداد ہی کی ہے. دلی میں اب رہنے کا موقع ہو رہا ہے آپ کو, تو یہ بتائیے ہمارے شہر دلی کے بارے میں آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا شدید طور پہ ناپسند ہیں؟ دیکھیے اب اتنا خوبصورت کر لیا آپ لوگوں نے دہلی کو کہ وہ جو میر نے بہت دکھ سے لکھا تھا, اس لیے اس وقت تو حملہ آوروں نے دلی کو جا دیا. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب,
میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اب پھر تھا کی جگہ ہے لگا دیا جائے. شکریہ. دلی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب اور بہت خوبصورت. بامبے فلم انڈسٹری سے آپ ایک عرصے سے آپ کا تعلق رہا ہے ایز اسکرپٹ رائٹر, پھر ایز لیریسسٹ, اور یو دی ایلڈر اسٹیٹسمین آف دی فلم انڈسٹری ٹوڈے. Do you see any remarkable change? I mean, as outsiders, we see a lot of young talent coming in. Do you think that is infusing a vigor and energy into the film industry? یقیناً, مطلب دیکھتے دیکھتے فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کسی ملک کی بھی جو فلم انڈسٹری ہے یا ایڈورٹیزمنٹ ہے یا اس طرح کی کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی ووکیشن جس کا میس کمیونیکیشن سے تعلق ہے, وہ تو ویسے ہی بدلے گا اور اسے بدلنا ہی ہوگا جیسے سماج یا معاشرہ سوسائٹی بدل رہا ہے. اور سوسائٹی میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے اگر آپ کو پتہ لگانا ہے تو فلم کو دھیان سے دیکھ لیجئے, اس لیے کہ یہ فلم اس سوسائٹی کے لیے It holds a mirror up. جی بالکل جی. اور وہ اپنے آپ کو سوسائٹی ڈائریکٹلی مینیفیسٹ نہیں کرتی. دیکھیے میں یوں مثال دوں آپ کو کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے جو جسم کے جتنے حصے ہیں, وہ ہارٹ ہے کہ معدہ ہے کہ لیور ہے کہ کڈنی ہے, وہ سب فنکشن کر رہے ہیں, بلڈ سرکولیشن چل رہا ہے, ایسا تو نہیں بند ہو جاتا, ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اگر برین جو ہے وہ کام نہ کرے تو وہ تو ڈیڈ ہو جائے گا اگر اس میں سرکولیشن نہ ہو اور وہ ایکٹیو نہیں ہو. لیکن اگر وہ ایکٹیو ہی رہے تو آپ سوئیں گے کیسے؟ تو اس کا ایک سسٹم ہے. اس کا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ سوتی ہیں تب بھی آپ کا برین کام کرتا رہتا ہے, لیکن وہ پوری طرح فوکس میں نہیں سوچتا, وہ ایک سافٹ فوکس ہو جاتا ہے اور آپ ڈریم دیکھتے رہتے ہیں. آپ ڈریم جو خواب آپ کو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ سو بھی رہیں اور ذہن بھی جاگتا رہے, دونوں کام ہو جائے. یہ ڈریمز کرتے ہیں. یہی جو میس انٹرٹینمنٹ ہے فلم کا وہ سونا ہے, لیکن اس میں کوالٹی ڈریم کی ہے. تو ڈریم جو ہے وہ براہ راست فیکٹ نہیں بولتا ہے, وہ کچھ سمبولک طرح سے چیزیں آتی ہیں, آپ اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. کیا یہ بھی یہ جو فلم ہوتی ہیں یہ دراصل ایک کلیکٹیو کانشیس مائنڈ جو ہے اس کی ڈریمز ہیں. ان کو آپ کو انٹرپریٹ کرنا ہوگا, انہیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, یہ بات, یہ سمبلز کیا ہیں. تو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم اگر آپ دیکھیں گی تو فلموں, ہندوستانی فلم کو غور سے دیکھ کے آپ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ پتہ لگا سکتی ہیں. اور آج بھی لیکن یہی فلم انڈسٹری جہاں بڑی ہمیں گریٹی ریئلسٹک پورٹریلز دکھاتی ہے سماج کے, اکثر ہمیں اسکیپسٹ فینٹیسیز بھی دکھاتی ہے. وہ بالکل جیسے کہ خواب دکھاتے ہیں. جی یہ دراصل ریئلسٹک تو بہت ہی کم دکھاتی ہے. خواب بھی ریئلسٹک کہاں ہوتے ہیں, یہ بھی ریئلسٹک نہیں ہے, لیکن مختلف موڈز میں آپ کو مختلف طرح کے خواب آتے ہیں. اسی طرح سے جب ہماری سوسائٹی الگ الگ اسٹیجز سے گزر رہی ہے تو الگ الگ طرح کی فلمیں بنتی ہیں. وہ ریئلسٹک ہونا ضروری نہیں ہے, خواب بھی ریئلسٹک نہیں ہے, لیکن آپ خواب کو غور سے سنیں تو جو ایک ماہر نفسیات ہے, سائیکیاٹرسٹ ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس انسان نے خواب کیوں دیکھا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. یہ اس نے دیکھا ایک سمندر چلا آ رہا ہے اور اس کے گھر کے اوپر پانی آ گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب سمندر کا مطلب سمندر نہیں ہے جی, اور گھر کا مطلب گھر نہیں, یہ سمبلز ہیں جو کچھ اور بتا رہے ہیں. تو آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی گمبھیرتا سے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے کیا واقعی؟ آپ سوچے نہ سوچے آپ کی مرضی پہ, لیکن سوچا جا سکتا ہے. یہ جو فلمیں بن رہی ہیں کسی بھی اسٹیج پہ وہ آپ کو بہت کچھ بتاتی ہیں. اگر آپ دھیان سے دیکھیں آپ کی کیا مورل ویلیوز ہیں, آپ میں کیا چینج آ رہا ہے, کیا ایمبیشنز ہیں سوسائٹی کے, کیا اپریہنشنز ہیں, یہ سب سمجھ میں آتا ہے. جی اب دیکھیے آپ 40s میں فلمیں بنتی تھیں تو ان میں عام طور سے ولن جو ہے زمیندار ہوتا تھا, اور اس کے بعد ولن جو ہے وہ مل مالک ہو گیا. اب یہ پورا جیسے انڈسٹریلائزیشن آ رہا ہے, جب ہم ایگریگیرین سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو کیے یا اربنائزیشن بڑھا, تو جو محلے کا دادا یا انڈر ورلڈ شہر کا وہ
ولن ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا وہ سینیسزم آیا کہ پولیس مین اور پولیٹیشین اینگری ینگ مین کا دور. پھر آپ نے دیکھا ٹیررزم کے پرابلم آئے تو آپ نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کو آپ نے ولن دیکھا. تو یہ جو ہے تمام چیزیں, ہمارا ہیرو ایک زمانے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے میں دیوداس ہو کے شراب پی کے لڑکھڑاتا ہوا اور ڈائلاگ بولتا ہوا ہیرو تھا ہمارا, جو زندگی کی کڑواہٹیں اس میں رومانس دیکھتا تھا. پھر ایک زیادہ شعوری ریبل اسٹارز آنے لگے کہ جن کا کہا کہ نہیں بھائی زندگی خوبصورت ہے, زندگی سے محبت کرو. کہیں یہ پیغام آیا. پھر کہیں جب ڈسلوژنمنٹ آیا تو بٹرنس آئی سوسائٹی میں, تو آپ کے اینگری ینگ مین جیسے ہیرو ہو گئے. پھر جب زندگی میں کمفرٹ آیا, لبرلائزیشن آئے اور اربن مڈل کلاس خوشحال ہوئی, تو وہی تو پکچر دیکھتی ہے. 14,000 تھیٹر ہے 1.2 بلین کی آبادی میں, تو یہ تو اربن ایریاز میں ہے. یہ اربن پاپولیشن جس دن خوشحال ہوئی وہ سب کچھ بھول کے اپنی خوشحالی کا جشن منانے لگی. تو آج آپ دیکھیے آپ کی فلموں میں صرف اچھے اچھے گھر دکھتے ہیں, اچھی اچھی لوکیشن دکھتی ہیں, اور ہیرو آپ کے امیر ہوتے ہیں, ہیروئنیں امیر ہوتی ہیں, بہت اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی غریبی کی, مشکل کی, پریشانی کی بات کرتے نہیں, اس لیے کہ ان کو سب دیکھنا نہیں ہے, وہ خوش ہیں. ہماری مڈل کلاس کی طرح ہماری مڈل کلاس بھی باتیں کرتی رہتی ہے, مگر جو سچ مچ کی پرابلم ہے اس ملک کی اس میں کہاں دلچسپی لیتی ہے. لیکن ہمیں کچھ بایوگرافیز بھی نظر آئی ہیں حال میں, پان سنگھ تومر یا بھاگ ملکھا بھاگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ینگ لوگ پھر سے آئیکنز کی تلاش میں ہیں اور فلم میکرز ان کو وہ آئیکنز دے رہے ہیں, چاہے وہ سپورٹس کے ذریعے ہوں؟ وہ یہ بھی ہے, لیکن آئیکنز جو ہیں وہ ایسے نہیں بن پاتے ہیں. آئیکنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں پرسونیفیکیشن آپ کی اجتماعی اخلاقی قدریں کیا ہیں, جی آپ کے کلیکٹیو ڈریمز کیا ہیں, وہ جو آپ کی فینٹیسی ہے کہ ایسا ہو جائے اور یہ کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, یہ اصول ہیں. ان کو آپ لے کے ایک کردار بناتے ہیں. وہ اس وقت کا ہیرو ہوتا ہے, وہ اس وقت کا پروٹیگنسٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے ایمبیشن اور اپنی موریلٹی میں جو سماج کلیئر ہوگا, وہ اچھا یا برا, جو بھی اس کا ایمبیشن ہو, جو بھی اس کی موریلٹی ہو, تو اس کے پاس ہیروز ہوں گے. جب آپ اپنے ایمبیشن اور اپنی موریلٹی میں کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ آئیکن بنا ہی نہیں سکتے. کیسے بنائیں؟ آئیکن تو انہی کا سمبل ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ آج ہم ایمبیشن اور موریلٹی کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. ہوا یہ ہے کہ جب تک کہ ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز تھیں, ایسا نہیں کہ میں انہیں پوری طرح اپروو کر رہا ہوں, بلکہ ان میں بہت گڑبڑیں بھی تھی, تو چلیے یہ ویلیوز ہیں تو اس کا یہ ہیرو ہے, اس طرح کی عورت آئیڈیل عورت ہے, اس طرح کا مرد آئیڈیل مرد ہے, اس طرح کا انسان آئیڈیل انسان. ہم بڑے کلیئر تھے. اب معلوم ہوا اس میں تو بڑی گڑبڑ ہے, تو ہم نے اسے تو چھوڑ دیا. لیکن اب نیا اس کی جگہ لینے کے لیے کچھ نہیں, ہاں, نیا مرد بنا سکے, نہ نئی عورت بنا سکے, نہ نیا انسان بنا. اب پروسیس میں ہے. آپ کے خیال سے اس ملک میں اس وقت اس دور میں سب سے اہم مدعا کیا ہے؟ کیا وہ کرپشن ہے, کیا وہ ایجوکیشنل پاسبلٹیز ہیں, کیا وہ امپلائمنٹ جنریشن اسکیمز ہیں؟ آپ کسی ایک چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ بہت اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں جسٹس سسٹم بہت صحیح اور بہت تیز ہو جائے. یعنی آپ اس کو اور چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارا جسٹس کا سسٹم ہے وہ صحیح اور ایفیشینٹ ہو جائے, یہ نہیں کہ وہ مہینوں اور برسوں چل رہا ہے. ہمارا RTI بہت خوبصورت قانون بنا ہے, وہ اور اسٹرانگ ہو, اور ہمارے پاس کورٹس کی کمی نہ ہو کہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ 6 مہینے سے اوپر نہ جانے پائے. اگر یہ ہوتا ہے تو باقی چیزیں خود بخود دھیرے دھیرے اپنی جگہ پہ آئیں گی. ایک تو ہمیں جسٹس سسٹم کو بغیر ایفیشینٹ اور اسمارٹ اور ایفیکٹو کیے کام آپ کرپشن نہیں روک سکتے. ایک دوسرے یہ کہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا مدعا ہے. میرے خیال سے ہمارے ملک کا جو بجٹ کا, نیشنل بجٹ کا کم سے کم 10% ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. اگر ہم ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک اسکول بنا دیا, 4 بینچز رکھ دیے, ایک بلیک بورڈ لگا دیا. کوالٹی ایجوکیشن اسکول ہیں جہاں بلیک بورڈ بھی نہیں ہوتے,
لیکن اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن. آپ ڈیموکریسی از بیسڈ آن این ازمپشن دیٹ دیر ول بی این ایون فیلڈ. ہر آدمی کو آپ نے ایک ووٹ دیا نا, ہر آدمی کو آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ سیم دیجیے. ایکوالٹی تب آ سکتی ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو, کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ بچہ پہلی بار اسکول میں گیا اور کالج تک پہنچتے اس کی ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کسی اور کی ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ سے کم نہ ہو. جی, یہ سارے جو آگے جھنجٹ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی وہ گھر جا کے کھانا چاہے الگ کھا لے, کپڑے الگ پہن لے, لیکن اس کی تعلیم کا اس ملک کے سب بچوں کی ایک ہونی چاہیے. اس کی اب یہ ہم نے بھائی جی سرو شکشا ابھیان ہے, بہت چیزیں ہیں. فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا. جی ہاں, جی ہاں. لیکن اتنے بڑے ملک میں پاپولیشن بہت بڑی ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے اسے اچیو کرنا. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم بہترین ایجوکیشن, اور ایجوکیشن جو ہے وہ صحیح اور اچھی ہونی چاہیے. ہم ایک پکچر بناتے ہیں تو وہ سینسر کی جاتی ہے کہ صاحب یہ اس میں کوئی آپ نے ایسی بات تو نہیں ڈال دی جس سے لوگوں پہ برا اثر پڑے. اور ایجوکیشن کے نام پہ کوئی کچھ بھی پڑھا دیتا ہے, جو کہ کہیں زیادہ. فلم تو 2 گھنٹے دیکھ رہا آدمی, ایجوکیشن تو اس کے دماغ کی گہرائیوں میں اترنے والی ہے. وہاں کچھ بھی زہر ڈال دیا جاتا ہے. تو چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں یا کوئی بھی ہوں, کیا پڑھا جا رہا ہے, ایک میرے خیال سے ایک یونیفارم سلیبس ہونا چاہیے. ایجوکیشن چونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے شاید اس لیے بھی اس میں ان ایوننس ہے, مختلف اسٹیٹ بورڈز. اب ہے جو بھی ہے وہ اس کا علاج ضروری ہے. امپورٹنٹ بات یہ, وہ کیسے ہو ایک دوسرا ڈسکشن, وہ لمبا ہے. جی, ایک دوسرے یہ کہ ایک طرف جسٹس صحیح ہو, دوسری طرف ایجوکیشن صحیح ہو. مجھے لگتا ہے کہ باقی جتنی مشکلیں ہیں وہ خود بخود حل ہوگی. اردو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اکثر سننے میں ملتا ہے دیز ڈومز ڈیئرز, پروفٹس آف ڈوم, جو کہتے ہیں کہ اردو مر گئی ہے. آپ کے خیال سے اردو مر گئی ہے؟ مر تو نہیں گئی ہے لیکن ماری جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو اردو کے بارے میں لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے. اردو کچھ ایک صاحب بڑی خوبصورت زبان ہے, کچھ اس طرح سے کوئی ایسا غالب جی کی غزلیں سن کے اچھا لگتا ہے. نہیں, کچھ میوزیم پیس بن گئی ہے, یا یہ کہ یہ اٹس اے سورس آف انٹرٹینمنٹ ایٹ بیسٹ کے ساتھ. ان میں کچھ غزلیں اچھی, پوئٹری بڑی مزے کی ہوتی ہے اردو کی. تو یہ ایک انتہائی جیتی جاگتی خوبصورت اور بہت ہی اچھی ویلیوز کی زبان, جی, جس کے ساتھ پچھلے 100 برس میں بہت گڑبڑیں ہوئی ہیں. جی, دنیا میں لینگویجز جو ہوتی ہیں وہ ریجنز کی ہوتی ہیں. فرانس کی زبان فرینچ ہے, اور رشیا کی زبان رشن ہے, اور جرمنی کی زبان جرمن ہے, پنجاب کی زبان پنجابی ہے, بنگال کی زبان بنگالی ہے. آپ نے کبھی سنا نہیں, میں نے تو نہیں سنا کہ زبان کسی ریلیجن کی ہو. جی ہاں, زبان ریلیجن کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریجن کی ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ زبان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ ایک فرقے کی, ایک قوم کی زبان ہے. زبان ہو ہی نہیں سکتی. کس قوم کی زبان ہے یہ؟ 10 کروڑ بنگالی جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا پاکستان سے لڑ کے, زبان کے نام پہ اردو ان کی زبان ہے. کیا جو کیرلا میں مسلمان رہتے ہیں اردو ان کی زبان ہے؟ جی, بشیر یا قاضی نظر الاسلام وہ اپنی اپنی زبانوں میں لکھتے ہیں. اپنی زبان کے جائنٹس تھے. یہ ملیالم کے, وہ بنگالی کے, تو ان کی زبان کیا تھی؟ اردو تھی. اور پریم چند اور کرشن چند اور بیدی کی زبان کیا تھی؟ اردو نہیں تھی کیا؟ اپیندر ناتھ اشک اور ایک سے جی. تو یہ خیر محمل بات ہے. جی, اور یہ جھوٹ بولا گیا 2 نیشن تھیوری کو فول پروف بنانے کے لیے. یہ وہی زبان ہے کہ جس میں اسی شہر میں 1798 میں شاہ عبد القادر نے جب پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا تھا تو ان کے خلاف فتوے جاری ہو گئے تھے کہ بھائی اس قدر خراب زبان میں انہوں نے مقدس کتاب کا ترجمہ کیسے کر دیا. اب اس کے بعد اس کو 1857 کے بعد جو 2 نیشن تھیوری کو جنم دیا گیا برٹش امپائر کی طرف سے, امپیریلسٹ کی طرف سے, اور پھر اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا لوگوں نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ تھے. انہوں نے اس کو زبردستی یہ درجہ دے دیا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی چند زبانوں میں اردو ہے, مجھے دوسری زبان معلوم نہیں ہے, میں احتیاطاً چند بول رہا ہوں, کہ جہاں
پوئٹری جب اس کی شروع ہوئی تو پہلے ہی دن سے وہ اینٹی فنڈامنٹلزم جی ہاں اور اینٹی ریئیکشنری فورسز تھی جی اور لبرل ویلیوز کو پریچ کرتی ہے. ورنہ عام طور سے لٹریچر میں آپ دیکھیں گے تو شروع میں دھارمک پوئٹری ہی ہوئی ہے, ریلیجیس پوئٹری ہوئی, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دوسرے ٹاپکس آئے. جی اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو شاعری اینٹی فنڈامنٹلزم, اینٹی نیرو مائنڈیڈنیس, اے ریلیجیس اینڈ کوائٹ آفن اینٹی ریلیجن. ایبسلیوٹلی. اور اردو کا استعمال ہی اپنے آپ میں ایک طرح کا ریولیوشنری بات تھی کہ آپ فارسی نہیں استعمال کر رہے, عربی نہیں کر رہے. میرے فادر نے 1-2 والیوم ایڈٹ کیے ہیں جو ہندی میں بھی چھپے ہیں. جی 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 ہندوستان ہمارا, جی ہاں, جو NBT نے بھی چھاپے ہیں ان کو. جی جی کئی 100 برس کی جو اردو پوئٹری ہے اس پہ ہندوستان سے متعلق کیا شاعری ہے. جی ہاں, اور آپ حیران ہو جائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں ہولی دیوالی پہ اردو سے بہتر آپ کو شاعری نہیں مل سکتی کہیں. کرشن رام شیو پاروتی, ان پہ کتنی, شہروں پہ کتنی ہے, موسموں فصلوں پہ کتنی ہے, ہسٹوریکل ایونٹ جو ہندوستان کے ہوئے ہیں, ہندوستان کے جو ریلیجیس آئیکونز ہیں ان پہ کیسی کیسی شاعری ہے. لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں. لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ شراب اور محبوب اور یہ وہ. ہندوستان کے فریڈم موومنٹ کے کسی بھی اسٹیج پہ اردو شاعری کس طرح کی. اس کے بعد جو 30s میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ آیا جو کہ پین انڈین تھا اور ساری زبانوں کے رائٹرز اس پہ شامل تھے, اس میں ایک گیلیکسی آف اسٹارز اردو لٹریچر نے پیدا کیا. وہ کرشن چند ہوں, وہ عصمت ہوں, وہ بیدی ہوں, وہ مجاز ہوں, فیض ہوں, وہ سردار جعفری, کیفی اعظمی, جانشار اختر ہوں, کیفی اعظمی ہوں, مجروح ہوں, ساحر ہوں. یہ لوگ جو ہے ان کی شاعری جو ہے وہ ایک پروگریسو اور لبرل ویلیوز کی شاعری ہے. کرشن چندر کی, عصمت کی کہانیاں پروگریسو اور لبرل ویلیوز کی کہانیاں. تو یہ تو ایک بڑی پروگریسو, لبرل, سیکولر, فارورڈ لکنگ زبان ہمیشہ رہی ہے اور اس کا لٹریچر وہی ہے. اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. اچھا, پھر زبان ہوتی کیا ہے؟ کیا زبان اپنی اسکرپٹ ہے؟ اگر زبان اسکرپٹ ہے تو پھر یورپ کی ساری زبانیں ایک ہیں, اس لیے کہ وہ تو لیٹن ہی اسکرپٹ لی ہے سب نے. پنجابی 3 اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے. پنجابی گرمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے, دیوناگری میں بھی لکھی جاتی ہے, اور فارسی رسم الخط میں بھی لکھی جاتی ہے, مگر پنجابی ہی رہتی ہے. جی اگر میں نہ لکھ دوں کچھ کچھ ہوتا ہے KUCHH KUCHH HOTA HAI, تو کیا یہ انگریزی ہو گئی؟ یہ تو کچھ کچھ ہوتا ہے تو ہندوستانی ہی رہا. اچھا, تو اسکرپٹ نہیں ہے زبان. تو پھر میں یہ کہتا ہوں, یہاں ہم آپ دیکھیے بیٹھے, یہ ہال ایئر کنڈیشنڈ ہے. اب میں نے ہال بھی انگریزی کا لفظ استعمال کیا اور ایئر کنڈیشن بھی انگریزی کا لفظ. اس میں ایک معمولی سا بیچارہ یہ اور ہے لگا ہوا ہے بس. تو کیا میں انگریزی بول رہا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں. ہاں, تم نے 2 انگریزی کے لفظ استعمال کیے لیکن انگریزی نہیں بول رہے, کیونکہ آپ کا سنٹیکس اردو کا ہے, ہندوستانی کا ہے. سنٹیکس ہوتی ہے زبان, یعنی اسکرپٹ نہیں ہوتی. یعنی آپ کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے اگر دیوناگری میں لوگ اردو پڑھ رہے ہیں؟ وہ ایک دوسری بحث ہے. اب یہ پہلے پہچان لیں کہ زبان کیا ہے. زبان اپنی اسکرپٹ نہیں ہوتی, زبان اپنی ووکیبلری بھی نہیں ہوتی. آپ لفظ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. جی, زبان اپنا گرامر اور سنٹیکس ہوتی ہے. جی, اب یہ دیکھیں کہ اردو کا سنٹیکس کیا ہے. اردو کا سنٹیکس ہے کھڑی بولی سے. کھڑی بولی ایک ڈائلیکٹ تھا جی, جو کہ دلی, ویسٹرن یو پی, ہریانہ, ان سب ایریا میں بولا جاتا تھا. تم آ رہے ہو, میں جا رہا ہوں, تم کیسی ہو, کھانا کھاؤ گی, تمہیں پیاس لگ رہی ہے, مجھے بھوک لگ رہی. یہ کون سے لفظ ہیں؟ یہ کھڑی بولی کے ہیں. اور کھڑی بولی اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں آ کی ساؤنڈ بہت ہے. کہ اب اگر یہی آپ اودھی میں کہیں گی تو کہیں گے وہ آوت ہے, اور آپ کھڑی بولی بولی وہ آ رہا ہے, تو آ رہا. تو یہ جو ساؤنڈ ہے اس میں اسٹریٹ وہ بہت ہے. تو اس وجہ سے اسے کھڑی بولی بولتے تھے. یہ کھڑی بولی آج سے کوئی 800 برس پہلے کچھ لوگ, چونکہ پرشین اویلیبل تھی اور پرشین اس زمانے کے لنگوا فرنکا تھی جیسے آج کل انگریزی ہے, تو
زیادہ تر جو لوگ تھے اسے پرشین استعمال کرنے میں، جن کی مدر ٹنگ بھی پرشین نہیں تھی، وہ استعمال کرتے تھے پرشین. سرکاری زبانیں پرشین ہوا کرتی تھی. ہمارے مہاراشٹر جہاں سے میں آتا ہوں وہاں بھی جو برسوں تک پیشواؤں کی کورٹ کی لینگویج پرشین رہی. جی. تو یہ اویلیبل اسکرپٹ تھا، اس میں اس کھڑی بولی کو لکھنے لگے. یہ ہے اردو. اور وہی کافی عرصے کے بعد پھر یہی کھڑی بولی جو سنسکرت کی اسکرپٹ تھی دیوناگری، اس میں لکھنے لگے وہ ہندی. تو ایکچولی تو جہاں تک سنٹیکس ہے ان دونوں زبانوں کا ایک ہے. اب وقت کے ساتھ ووکیبلری جو ہے اس کو کچھ خود بخود اور کچھ کلچرلی ہسٹوریکلی اور کچھ بہت انٹینشنلی اسے ان کی ووکیبلریز کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہمارے ہاں فارسی کے لفظ بہت ہیں ہماری بول چال میں ہے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ فارسی کے لفظ ہے. مثلا اگر آپ ایک ہندی کی ڈکشنری لیں گی تو اس میں اراؤنڈ 5,000 لفظ آپ کو پرشین روٹڈ ملیں گے. اور اگر اردو کی ڈکشنری لیں گی تو تقریباً 75% ورڈ جو ہیں وہ سنسکرت روٹڈ ہیں. 75%. تو یہ ہے سلسلہ. جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اب اردو کو تو آج کل میں جس طرح سے دیکھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. مطلب بیچ میں ایسا کئی بار پڑھنے میں آتا تھا کہ 2 ٹیررسٹ انکاؤنٹر میں مارے گئے اور ان کی گاڑی میں سے اتنے کارتوس نکلے اور یہ RDX نکلے اور 3 اردو کی کتابیں نکلی. اس زبان جو ہے کہ یہ عزت ہے ہماری کچھ سرکاری حلقوں میں ہے. تو اس کے باوجود کیونکہ یہ ہندوستانی سچی ہندوستانی زبان ہے، زمین سے اس کا تعلق ہے، یہ بادشاہوں اور نوابوں کی بنائی ہوئی زبان نہیں ہے. انہوں نے تو بہت دنوں تک اسے ریزسٹ کیا تھا. مجبوری میں اینڈ میں ماننا پڑا انہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیں اپنانی پڑے گی. مغل درباروں کی زبان اردو تھوڑی تھی. وہ مغل اعظم میں ہی بولتا تھا اکبر بس اردو. تو ان لوگوں کو تو شاید اکبر کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اردو بھی کوئی زبان چیز ہے. لیکن آج کے دور میں اردو ایک کاسموپولیٹن زبان ہے. آپ مانیں گے یہ گاؤں دیہات کی زبان تو نہیں ہے. نہیں، یہ شاید شروع سے ہی اربن زبان رہی. اور اس پہ فونیٹکس پہ اس پہ بہت کام ہوا، اس لیے بہت پالشڈ لینگویج ہے. یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے. ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے ایک بڑا عجیب سوال کیا. کہنے لگے ایک بات بتائیے، مسلمانوں میں سینس آف ہیومر کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ سینس آف ہیومر ہوتا ہے مسلمان. تو میں نے غور کیا اس بات پہ اور میری سمجھ میں آیا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. دراصل مسلمانوں میں نہیں ہوتا سینس آف ہیومر، اردو بولنے والوں میں. جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں ان میں سینس آف ہیومر ہوگا. اور پنجاب کی زبان رہی ہے اردو برسوں تک. آج بھی آپ کو دلی میں سینکڑوں لوگ ملتے ہیں کہ صاحب میرے فادر تو صرف اردو اخبار پڑھتے، ان کی ٹریڈیشن میں ہے. پنجابی کا پروننسیشن پہ بھی اردو کا بہت انفلوئنس، بہت انفلوئنس ہے. چونکہ اردو میں آپ آدھا را نہیں لکھ سکتے، تو جیسے ہندی میں لکھ سکتے ہیں، دیوناگری میں آدھا را لکھ سکتے، اردو میں آپ آدھا را. تو وہ پرکاش نہیں لکھ سکتے، پرکاش بولتے. پرگتی میدان سریندر بولے گا، سریندر نہیں بول پائے گا، اس لیے کہ وہ آدھا، یہ فیسلٹی نہیں ہے اردو زبان میں. تو آپ آج بھی دیکھیے پنجابی پرکاش کہے گا اور سریندر بولے گا. تو یہ انفلوئنس ان کے ہاں وہ جنریشن میں اردو سے آیا. تو اور آپ دیکھیے وہاں سینس آف ہیومر بھی ہوتا. سینس آف ہیومر ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں اردو سے کوئی رشتہ ہے لوگوں، اور جہاں نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عرب جو ہے، مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سینس آف ہیومر کے لیے جاننے جاتے ہیں، ایسا تو میں نے کبھی سنا نہیں. پھر سے اردو کی اور اردو کی ہسٹری پہ آتے ہیں کہ یہ جو 100 سالہ ایک ڈبیٹ 100 سال سے ہم سن رہے ہیں، 125 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے. تو کیا وجہ ہے کہ جب سے ہندی اردو ڈبیٹ شروع ہوا ہے پچھلے ٹرن آف دا سینچری سے، لوگ اردو کے سort of انتقال کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، انتقال کا انتظار نہیں کر رہے، انتظام کر رہے. تو دیکھیے ابھی کیا ہے، میری کتاب لاوا ان دنوں چھپی، اس سے پہلے ترکش چھپی تھی. یہ میں 2 ایڈیشن چھاپے تھے، پچھلی بار بھی اور اس بار بھی، ایک اردو میں، ایک دیوناگری میں، ایک اردو اسکرپٹ میں.
اور سیم ورڈز میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اسکرپٹ کا، لپی کا فرق ہے. لپی کا فرق ہے. اب آپ دیکھیے کہ میرا ہندی کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ پہلے 20 دن میں بک گیا، اور دوسرا ایڈیشن اب ختم ہو رہا ہے. اردو کا پہلا ایڈیشن ابھی چل رہا ہے. یہ شاعری اردو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95 سے لے کر آج تک ترکش کے ہر سال 2 ایڈیشن 3 ایڈیشن تو آئے ہیں ہندی میں. جی. اردو میں شاید 6 یا 7 آئے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ اس میں تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے. تو اور اس میں پڑھ کیا رہے ہیں دیوناگری میں، لوگ اردو پوئٹری پڑھ رہے ہیں نا. جی. تو ہو یہ رہا ہے کہ اردو سننے والے، اردو سے دلچسپی رکھنے والے، اردو پوئٹری سے محبت کرنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اردو اسکرپٹ پڑھنے والے دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں. وہ اس اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ دیوناگری میں پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. جو زبان اتنی لوگوں کو پیاری ہے اور اتنی پاپولر ہے، آج آپ دیکھیے ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی زبان جو ہے ہندوستانی ہے، لیکن اگر آپ اسے انالائز کریں گے تو اس کا خاصی اردو ہے. جی ہاں بالکل ہے. جو ہماری ہندی فلمیں کہلاتی ہیں ان کی زبان ہندوستانی ہے، لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اردو کی طرف. جی ہاں. جی ہاں. تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اردو کو سیکھا بھی جائے، اردو کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اس کو اسکرپٹ میں سیکھیں. بہت سے لوگ جو ہے مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، کیسے سیکھیں یار، اسکرپٹ نہیں ہم پڑھ پاتے ہیں. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. جی. میں انہیں بتاتا ہوں تمہیں سیکھنا ہی کیا ہے، اس میں کچھ خاص سیکھنا ہے نہیں. دیکھو جب ہم کوئی زبان سیکھنے جاتے ہیں تو جو سب سے زیادہ چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ اس کا سنٹیکس، اس کی گرامر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کی ووکیبلری. آپ کو یہ 2 چیزیں تو سیکھنی ہی نہیں ہے. نہ آپ کو اس کا گرامر سیکھنا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہی ہے. جی. اور نہ آپ کو اس کی ووکیبلری سیکھنی ہے. زیادہ تر تو آپ جانتے ہی ہیں، پوری ووکیبلری تو آپ کسی بھی لینگویج کی نہیں جانتے. ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، جو لفظ نہیں سمجھ میں آئے وہ پھر سمجھ میں آنے لگے گا. آپ کو سیکھنا ہے صرف اسکرپٹ، جسے سیکھنے میں 12 سے 15 دن لگیں گے، اس سے اوپر نہیں لگے گا. اینی بڈی ہو کین اسپیک ہندوستانی، جو ہندی اردو بول لیتا ہے، ہندوستانی بول لیتا ہے، اسے اگر اردو پڑھنی ہے تو 10 سے 15 دن میں وہ اردو سیکھ سکتا ہے. اب قصہ کیا ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو جب تک آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں تو میں اسے کہوں گا یہ ہندی بول رہی ہیں. جب آپ کی بات سمجھنا مجھے مشکل پڑے گی تب میں کہوں یہ تو اردو میں بات کر رہی ہے. اچھا. تو جب تک کہ میں ایسے لفظ نہ بولوں جو آپ نہیں سمجھ سکتے تب تک اسے ہندی کنسیڈر کیا جائے گا. اور واقعی اب یہ کہے کہ تم کیسے ہو، میں اچھا ہوں، یہ کیا ہے، یہ ہندی ہے کہ اردو ہے اگر لکھا نہیں گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی لینگویجز کی وراثت ہے. تو بہت سی ووکیبلری، بہت کچھ چیزیں ان میں کامن ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ دونوں جو ژانر کہہ لیجئے انہوں نے اپنا ایک مزاج اور اپنا ایک ایتھوس بھی کریٹ کیا ہے. اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. جی. جاوید صاحب کوئی تازہ کلام سنائیے. بہت تازہ بھی نہیں ہے، مطلب تازہ کتاب میں آیا ہے اس لیے سنا دیتا ہوں. لاوا میں ہے یہ غزل. جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا، حامی بھر لینا. غلط باتوں کو خاموشی سے سننا، حامی بھر لینا. بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا. مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے. کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا. بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی، بلندی پر انہیں مٹی کی خوشبو تک نہیں آتی. یہ وہ شاخیں ہیں کہ جن کو شجر اچھا نہیں لگتا. یہ کیوں باقی رہے
آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو. یہ کیوں باقی رہے آتش زنو یہ بھی جلا ڈالو کہ سب بے گھر ہوں اور میرا ہو گھر اچھا نہیں لگتا. جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا. مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا. شکریہ. آخر میں جاوید صاحب آپ سے لٹریری موومنٹس کی بات کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا. اس وقت ہمیں اردو اور ہندی ادب میں دو بڑی دھارائیں نظر آتی ہیں. تو پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا کچھ ریمننٹس تو خیر باقی ہیں. دوسری ماڈرنزم ہے, جدید پرستی ہے, یعنی جو جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوشلی انگیج لٹریچر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, جو ہے وہ میں ہوں اور میرا احساس ہے, میری فیلنگز ہیں. ان دو دھاراؤں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا کمیونیکیشن ضروری ہے؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ میں سمجھوں, یا آپ کا وہ بات کہہ دینا آپ کے لیے اہم ہے؟ دیکھیے ہے کیا, میں عام طور سے دیکھتا ہوں کہ جب بہت اسٹرانگ اسٹینڈ لیے جاتے ہیں, جب دو مخالف رائے ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں, تو وہ اتنا شدت سے اپنے اپنے رویے یا اپنے اپنے نقطۂ نظر کا دفاع کرتے ہیں اور ڈیفینس کرتی ہیں کہ سچ کہیں بیچ میں رہ جاتا, کیجولٹی ہو جاتا ہے ایک طرح کا. وہ اچھا شعر ہے کسی کا کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا سچ دونوں طرف ہے اور تھوڑی انتہا پسندی بھی دونوں طرف ہے. دیکھیے انسان ایک معاشرے کا, ایک سماج کا ایک حصہ ہے, یہ ایک سچ ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. انسان اپنے اندر ایک پورا وجود بھی ہے, یہ بھی سچ ہے. اور ان میں سے ایک سچ دوسرے سچ کی قیمت پہ تسلیم کیا جائے, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. دونوں حقیقتیں ہوں, دونوں کو تسلیم کیجئے. وہ کچھ لمحے ہیں جو میرے دوسروں سے, زندگی سے, معاشرے سے منسلک ہیں, جڑے ہوئے ہیں. کچھ لمحے ہیں جو صرف میرے اپنے ہیں. وہ دونوں سچے ہیں اور دونوں اہم ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی ایسے لمحات نہیں ہیں جن کو قتل کرنا واجب کہہ دیں. ہم ایک طرف کوئی لاٹھی لے کے یہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب خبردار جو کوئی ایسی بات لکھی تم نے کہ جس میں سیاسی شعور نہ ہو اور جس میں سماج کو بدلنے کی تمنا نہ ہو اور جس میں کوئی مقصد نہ ہو انسان کو ایک نئے راستے پہ لے جانے کا. ارے بھائی کبھی کبھی آدمی دکھی ہے, اپنی محبت اپنے غم میں پڑا ہے, وہ بھی ایک حقیقت ہے, اسے بھی اس کا بھی اظہار ہونے دو. کوئی ضروری نہیں ہے بھئی عشق میں ہے تو وہ عشقیہ بات کہہ رہا ہے, کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ وہ یہی بات کرے. دوسرے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سماج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیاسی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹ ہے, اور صرف اپنی ذات کے اندر جائیے. ارے بھائی سماج بھی تو مجھ پہ اثر انداز ہوتا ہے, سماج مجھ سے الگ تھوڑی ہے. میرا رشتہ ہے, میری زندگی, میرے جذبات, میرا احساس, میری قسمت جڑی ہوئی ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس پہ اگر ریئیکٹ کروں تو مجھے پورا حق ہے ریئیکٹ کرنے کا, اور اس میں میرے ذہن میں کوئی خیال ہے اور میں پوری شدت سے کہنا چاہتا ہوں تو مجھے پورا حق ہے کہنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی جو اسکول ہیں ان میں آپ کو بے حد اچھی شاعری بھی ملے گی اور کچھ اتنی اچھی شاعری نہیں ہے وہ بھی ملے گی کہ جو لگتا ہے زبردستی کی جا رہی ہے بات, یہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. تو وہ جو بھرتی کی شاعری چھوڑیے آپ, اور جو اچھے خوبصورت لمحات ہیں انہیں ایکسیپٹ کیے. پھر کلاسیکل پوئٹری ہے, اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں, جو ہم سے پہلے لوگوں نے کام کیا ہے, ان سب سے ہی کچھ سیکھیں. وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے تو کرتے رہے, مگر مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں ہی کے پاس کچھ اچھا ہے اور وہ ہمیں لینا چاہیے. جی, آپ سے بات کر کے جاوید صاحب بہت اچھا لگا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آداب.